مفتی صاحب ہمارے یہاں بہت چوہے ہیں، کیا ہم ان کو مار سکتے ہیں زہر کے ذریعے؟ دیکھیے چوہے یا چوہیاں وغیرہ بعض گھروں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ تو ان کے لیے زہر رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہی مارتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پنجرہ وغیرہ لا کے رکھتے ہیں، ان کو اس میں قید کرتے ہیں، پھر جا کر ان کو کہیں جنگل میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو ویسے تو چوہے کی جو ہسٹری ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا نا کہ کشتی بناؤ، اور جو پانی آیا جس میں سارے لوگ غرق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے ایک ایک جوڑا اٹھوا کے اس کشتی میں رکھوایا۔ تو اس میں سانپ، اس میں شیر بھی موجود تھا، اور اس میں بلی بھی موجود تھی، اور اس میں خنزیر بھی موجود تھا، یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں۔ تو کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، شیر کی موجودگی میں بکریاں نہیں رہ سکتی، تو ایسا تو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ سب سے پہلے جانوروں میں جو بخار آیا ہے وہ شیر کو ہی آیا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ جو وہاں پر خنزیر تھا نا، اس کے منہ پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرا اس کے منہ پر، تو اس کی ناک سے دو چوہے گرے، ایک جوڑا گرا، ایک چوہیا ایک چوہا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کشتی میں چھید کرنا شروع کر دیا۔ اس کی عادت بڑی خطرناک ہوتی ہے نا، بڑے بڑے اچھے کپڑوں کو یہ فوراً ذرا دیر میں کھتر دیتی ہے، قیمتی سے قیمتی چیزوں کو وہ گھس کر وہاں کھتر دیتی ہے، اور یہ چوہے کھترتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کے دانت پہنے وہیں سے ہیں، کیونکہ ان کی سٹارٹنگ ہی اس طرح سے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس میں چھید کرنا کشتی میں شروع کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ، یہ تو ہم اس کو کیا کریں، کیونکہ اس چوہے نے اس میں چھید کرنا شروع کر دیا، اور یہ پانی میں غرق نہ ہو جائے ہماری کشتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، اے میرے نبی، پریشان مت ہو، بلکہ جو شیر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے منہ پر ہاتھ پھیرو۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے بلی گری، اور بلی نے چوہوں کو کھا لیا۔ تو جب بلی نے چوہوں کو کھایا، تو جب سے بلی جو ہے وہ چوہوں کی دشمن ہے، تو بس جبھی سے یہ پورا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے۔ تو اسی جوڑے سے وہ بلیوں سے بلیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، چوہوں سے چوہے پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو ان کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ تو اگر یہ نقصان کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور بھی آپ کے بہت زیادہ آپ کے نقصان ہو رہے ہیں، اور آپ بہت زیادہ بور ہو چکے ہیں، تو پہلے تو یہ کریے کوشش کہ آپ اس کو پنجرے میں بند کر کے دور چھڑوا دیجئے۔ اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے، یا وہ بار بار آ جاتے ہیں، یا یہ پاسبل نہیں ہے، تو پھر آپ ان کو مار سکتے ہیں، کیونکہ اس سے نقصان اگر ہو رہا ہے تو پھر چوہوں کو مارنے کی اجازت ہے کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ لیکن زہر سے اگر آپ مار رہے ہیں نا، چوہا مار دوا جو آتی ہے، اگر آپ اس کو رکھ رہے ہیں، تو پہلے آپ مطلب اس طرح یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی ہلکا زہر نہ رکھا جائے، تاکہ ان کو تڑپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی تڑپ کر نہ مرے۔ اسلام نے اجازت تو دی ہے کہ آپ مار سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو ایذا پہنچا رہا ہے، کپڑے کاٹ رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، لیکن تڑپا کے مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کروائی، ونحر، قربانی کرے، تو قربانی میں بھی کھٹل چھری سے آپ جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو اذیت نہ ہو۔ جن موذی جانوروں کو مارنے کا حکم ہے نا، ان کو بھی یہ ہے کہ آپ ایسے مارو کہ انہیں تکلیف نہ ہو، ایک بار میں بس نپٹا دو، ختم۔ تو چوہوں کو بھی آپ مار رہے ہیں نا، تو ایسا اس میں ان کے لیے زہر رکھنا چاہیے، اتنا پاورفل کہ وہ فوراً ہی مر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چوہے تھوڑا سا مر رہے ہیں، وہ کھائی ابھی دوا، اب 1 گھنٹے میں بے ہوش ہو رہے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اس سے بچنا چاہیے، ان کو اذیت نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہ لینے والے سے معلوم کرنا کہ بھائی پاور کس میں کتنا ہے، کیونکہ اس کو پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے۔